سائنس کہتی ہے زندگی کا آغاز ایک سنگل سیل سے ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدت سے پیدا کیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا قرآن وہ حقیقت بیان کر رہا تھا جسے سائنس لاکھوں سال بعد سمجھ سکی؟ کیا انسان کی تخلیق سٹیپ بائی سٹیپ ایولیوشنری مطلب ارتقائی مراحل سے گزری، یا یہ سب ایک لمحے میں ہوا؟ سورہ دہر کہتی ہے کہ انسان پر ایک طویل وقت ایسا گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ آخر یہ کون سا وقت تھا؟ کیا یہ ماں کے پیٹ کا وقت ہے، یا زمین پر گزرے کروڑوں سال جب انسان ابھی ایک بے وقت سی شکل میں تھا؟ کبھی وہ زمین میں ایک غیر اہم ذرے کی طرح تھا، پھر اسے مختلف مقامات پر رکھا گیا اور پھر وہ ایک باشعور وجود بن گیا۔ کیا یہ وہی پروسیس ہے جسے آج سائنس ایولیوشن کہتی ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک الگ دنیا میں ہوئی، لیکن پوری انسانیت کی تخلیق کا عمل مٹی سے شروع ہوا اور ایک لمبے ایولیوشنری پروسیس سے گزرا۔ یا قرآن ایک الگ اور ایک زیادہ گہری حقیقت بیان کر رہا ہے؟ تو آئیں قرآن کی ان آیات کو کلاسیکل تفسیر کے ساتھ ساتھ جدید بایولوجیکل لینس سے دیکھتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو باقاعدہ آغاز سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین سے اگانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان لٹرلی زمین سے پودوں کی طرح تو نہیں اگ سکتا، اس کا مطلب ہے انسان کی تخلیق کی ابتدا کہیں نہ کہیں اسی مٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں واپس زمین میں جانے کا ذکر کرتے ہیں، مطلب انسان کی ابتدا ہماری اسی زمین سے ہوئی اور ایک نہ ایک دن انسان کو واپس اسی مٹی میں جانا ہے۔ یہاں انسان کی فزیکل باڈی کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ روح کی تخلیق اور اس کے واپسی کا مقام ایک الگ ہی ڈیمینشن میں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ تخلیق کے لیے عمومی طور پر لفظ خلق استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں خلق نہیں آیا ہے۔ خلق کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ عام طور پر عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے یا کسی چیز کو پہلی بار بنانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے معنی ہیں، لیکن ایک معنی ہے پروان چڑھانا، ترتیب سے پروان چڑھانا، یا پھر ارتقائی مراحل سے گزار کر کسی چیز کو تکمیل تک پہنچانا۔ اس کے علاوہ تخلیقی اور تدریجی عمل کو انیشیٹ کرنا، مطلب تدریجی عمل کو شروع کرنا، اس کی ابتدا کرنا، اس کے لیے بھی لفظ انشاء کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آیت کو پورا دیکھا جائے تو مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں یعنی بشر کی نفس واحدہ، ایک نفس یا ایک وجود سے تخلیقی عمل کی شروعات کی۔ کلاسیکی اور روایتی تفاسیر میں جہاں نفس واحدہ سے آدم علیہ السلام مراد لیے گئے ہیں، لیکن سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189 میں اکثر علماء کے مطابق نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہیں، لیکن آیت نمبر 190 میں اس جوڑے سے شرک کی نسبت کی گئی ہے، مطلب اس مرد اور عورت سے۔ اس وجہ سے کئی علماء جن کی تعداد بے شک کم ہے، ان کے مطابق جہاں لفظ نفس واحدہ سے مراد انسانی جنس ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام، جبکہ کئی علماء کے نزدیک جہاں مطلق میاں اور بیوی مراد ہیں، جبکہ آیت نمبر 190 میں شرک کرنے والوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں کچھ علماء کے مطابق نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہیں، لیکن آگے عمومی طور پر مشرکین لوگ مراد ہیں، مطلب 190 آیت میں، خاص کر مشرکین مکہ۔ دوستو اس کی تفصیل میں اس سیریز کی پہلی یا دوسری قسط میں کر چکا ہوں، وہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو اس سے پہلے کہ نفس واحدہ کو لغوی معنوں سے ایک نئی ممکنہ تشریح لی جائے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور عام انسانوں کی پیدائش کو قرآن سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان دونوں کی پیدائش میں موجود واضح فرق ہم سب کی نظر میں آ جائے اور پتہ چل جائے کہ قرآن آخر ان دونوں کی پیدائش کے بارے میں کہتا کیا ہے۔ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 71 میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کو مٹی سے بتایا جا رہا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے، ان کا تسویہ مطلب مکمل جسمانی بناوٹ ہونے کے بعد روح ڈالے جانے کی فوراً بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں ہاتھوں سے مراد ظاہر ہے لٹرلی ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت مراد ہے، اور کئی علماء یہاں آدم علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کو بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے تخلیق فرمایا، مطلب آدم علیہ السلام کی اسپیشل کریشن ہوئی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے بتائی جا رہی ہے، لیکن مٹی کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دوستو جہاں بھی انسان کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، وہاں مٹی کا ذکر ہے، اور ہر بار الگ لفظ کا استعمال ہوا ہے۔
اس کے بارے میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو آئے گی جس میں اس مٹی کی حقیقت کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آخر وہ مٹی کون سی تھی اور اس کو الگ الگ ناموں سے کیوں پکارا گیا۔ اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت 76 کے مفہوم کے مطابق شیطان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے کیونکہ اس کے مطابق آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ ایک مماثلت بتائی جا رہی ہے۔ یہ آیت تو عیسائیوں کے جواب میں اتاری گئی تھی، لیکن ہمارا یہاں موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، نہ کہ اس آیت کا شان نزول۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ایک مماثلت حضرت آدم علیہ السلام میں بھی ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ جسٹ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا قالب بنایا اور ان کے اندر روح پھونکی۔ اگر آپ پورے قرآن شریف کو اجتماعی تناظر میں دیکھیں تو جہاں بھی اکیلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آئے وہاں مٹی کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عام انسان مطلب انسانیت کی تخلیق کے لیے قرآن میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 7 میں انسان کی پیدائش مٹی سے بتائی جا رہی ہے، لیکن جہاں لفظ بدا استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو شروع کرنا یا کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر کوئی کام مختلف مراحل پر مشتمل ہو تو اس کے پہلے مرحلے کو شروع کرنے کے عمل کو ابتدا کہتے ہیں۔ مطلب یہاں عام انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور چونکہ اس عام انسان کو مختلف مراحل سے ہو کر گزرنا تھا تو اس کے لیے پہلے مرحلے کو اس کی ابتدا کہا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ آیت میں ان مختلف مراحل کا ذکر ہے کہ اس انسان کی حقیر پانی سے نسلیں چلائی گئیں، پھر اس کا تصویہ کیا گیا، مطلب اس کی باڈی کو مکمل کیا گیا اور اس کی باڈی کو شعور بخشا گیا، خود شناسی اور کانشیسنس عطا کی گئی۔ دوستو ویسے اس پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں چونکہ میں آدم علیہ السلام اور عام انسان کی تخلیق کا کمپیریزن کر رہا ہوں تو یہاں اشارہ دے کر آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تمام تفاصیل میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، وہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ نام کی آیت نمبر 98 میں انسانوں کی تخلیق کی ابتدا کے لیے لفظ انشاء استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب بھی انیشیٹ کرنا بنتا ہے، مطلب کسی چیز کو تخلیق کرنا، ابھارنا یا تدریجی عمل سے گزارنا ہوتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت 12 سے 14 اور سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 5 کے مطابق انسان کی پیدائش مٹی سے کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کے دوسرے مراحل کا ذکر بھی ہوا ہے، جیسے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک میں انسان کی تخلیق کی ابتدا اور ساتھ ہی اس کی نسلیں چلانے کا ذکر ہے۔ سورہ انکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 19 میں مخلوق کی ابتدا کو دیکھنے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 20 میں زمین میں گھوم پھر کر اس کی ابتدا کو تلاش کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس آیت سے اشارہ مل رہا ہے کہ زمین پر ایسے شواہد اور ایسی نشانیاں ملیں گی کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ابتدا تک پہنچ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اوریجن کیسے ہوا۔ یہاں میں ان آیات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق کو قرآن سے دیکھا جائے اور عام انسان کی تخلیق کو بھی قرآن سے دیکھا جائے اور کمپیریزن کیا جائے تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے ایک الگ سینیریو بیان ہوا ہے اور عام انسان کی تخلیق کے لیے ایک الگ ہی سینیریو بیان ہوا ہے۔ جہاں بھی انسان کی پیدائش کا ذکر ہے اس کے ساتھ اس کے مرحلہ وار پروان چڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر کے ساتھ ہی فوراً ان کے اندر روح پھونکے جانے کا ذکر ہے اور ان کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ دوستو آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹ پیدائش اور ان کو فرشتوں کا حکم کرنے اور عام انسان کی مٹی سے ابتدا کرنے اور اس کے مختلف قسم کے مراحل بیان کرنے سے آدم علیہ السلام اور عام انسان کی پیدائش کا کمپیریزن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کہ دونوں کی تخلیق کے عمل کو الگ الگ بیان کیا گیا قرآن شریف میں۔ اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ اگر آدم علیہ السلام ہی نفس واحدہ ہیں تو وہ آیات کے جن آیات میں آدم علیہ السلام سے پہلے مختلف قسم کی مخلوقات یا پھر ایک امت کے ہونے کے اشارے مل رہے ہیں، ان آیات کا کیا حل نکلے گا؟ اور اگر آدم علیہ السلام نفس واحدہ نہیں ہیں تو اس نفس واحدہ کی کیا حقیقت ہے کہ جس سے ہم انسان نکلے ہیں؟ پوری انسانیت اس نفس واحدہ سے نکلی ہے، تو اس نفس واحدہ کی آخر حقیقت کیا ہوگی؟ یہ سب جانیں گے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں۔